बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब का सिर्फ एक जुमला इन वजीफ़ा खोर साफ़ियों से अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी तक उनको हज़म नहीं हो रहा और मुसलसल मौलाना तारिक जमील साहब इन वजीफ़ा खोर साफ़ियों की ज़दमी हैं, उन पर तनकीद की जा रही है, मुसलसल कॉलम्स लिखे जा रही हैं, टीवी प्रोग्राम्स में उनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी करने के लिए एक प्लान तैयार किया जा चुका है और मुसलसल उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी की जा रही है। मौलाना तारिक जमील साहब एक नेक सीरत इंसान है, एक साफ़ गो इंसान है। वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि किसी इंसान की दिल आज़ारी ना हो और इस हवाले से उन्होंने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए जो एक बयान दिया था मीडिया के हवाले से कि ये मीडिया झूठ बोलता है। हालांकि ये बयान बिल्कुल 100% दुरुस्त बयान है कि ये मीडिया झूठ भी बोलता है और आवाम को गुमराह करने के लिए झूठी और बेबुनियाद ख़बरों के ज़रिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश भी करता है। इसके बावजूद मौलाना तारिक जमील साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए मीडिया पर आकर अपने इस बयान पर माज़रत की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक नेक इंसान है, एक साफ़ गो इंसान है और वो नहीं चाहते कि किसी इंसान की दिल आज़ारी हो। इसके बावजूद उन्होंने एक आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने माज़रत की, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना तारिक जमील साहब को अभी तक माफ़ी नहीं दी जा रही इन वजीफ़ा खोरों की जानिब से और मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में उनके ख़िलाफ़ पूरे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब का जो कसूर है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और सलीम साफ़ी साहब ने आज उनके ख़िलाफ़ एक और भरपूर तरीके से कॉलम लिखा है और उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को मुजरिम साबित किया है। तो इस हवाले से आज हम आपको उस कॉलम का हवाल बताएंगे, उस कॉलम का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल महाज खड़ा कर दिया गया इन वजीफ़ा खोर साफ़ियों की जानिब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ लिखे गए सलीम साफ़ी के उस कॉलम्स की और उस जहर उगलने वाले कॉलम की जो उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ लिखा और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए और आवाम को गुमराह करने के लिए उन्होंने जो कुछ बातें वहाँ पर की हैं। मैं आपको एक बात बताते चलूँ, मौलाना तारिक जमील साहब का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में और हक़ का साथ देने के लिए वो अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। इससे कतई नज़र कि वो सलीम साफ़ी को बातें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, इससे कतई नज़र कि वो हामिद मीर साहब को पसंद है या नहीं पसंद है, इससे कतई नज़र कि मीर शकीर उर रहमान को वो पसंद है या नहीं पसंद, या मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, इन लोगों को अगर वो बातें पसंद हैं या नहीं पसंद, लेकिन वो एक हक़ का साथ देने के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिसकी उनको ये सज़ा भी दी जा रही है और उनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी भी की जा रही है। आज से पहले अगर आप देखें तो यही मौलाना तारिक जमील साहब थे जो जिन्होंने बेगम कुलसूम नवाज़ का जनाजा पढ़ाया। उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब के पास रायवेंड में उनकी इयादत के लिए गए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो बाकी भी लोगों से वो मिलते जुलते हैं, लेकिन जब से इमरान खान साहब के साथ उनका मेल जोल हुआ है, जब से उनके पास वो आते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, तो उस दिन के बाद मौलाना तारिक जमील साहब खासी एक तनकीद की ज़द में है और उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एक महाज खड़ा किया हुआ है। तो सलीम साफ़ी साहब ने जो कॉलम लिखा है उसका पहले आपको सबसे पहले हवाल बताते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं और फिर फैसला आपने करना है कि कितनी इन लोगों को तकलीफ़ है, कितनी इन लोगों को परेशानी है कि मौलाना तारिक जमील साहब क्यों इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और वो इस चीज़ को बुनियाद बना कर के मीडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया। असल चक्कर जो है इन वजीफ़ा खोरों को वो मीडिया का नहीं है, असल चक्कर कुछ और है, असल इनको तकलीफ़ कुछ और है और असल प्रॉब्लम कुछ और है जो आगे चल कर हम आपको बताती हैं कि सलीम साफ़ी को, हामिद मीर को, तलत हुसैन को, मंसूर अली ख़ान को, बाकी जितना पूरा इनका ग्रुप है, असल इनको प्रॉब्लम किस बात की है वो आगे हम चलकर आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ नुकात आपके सामने रखती हैं जो इस वजीफ़ा खोर साफ़ी की जानिब से मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ लिखे गए उस कॉलम में उन्होंने उठाए हैं। और उनका जो आज का कॉलम है वो जंग अखबार में तो मुकम्मल शाया नहीं हो सका, जिसका मलबा उन्होंने सारा इमरान खान साहब और फ़ौज पर डाल दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर जो मुकम्मल कॉलम लिखा है वो उसके नुकात उन्होंने शाया किए हैं, जिससे हमने कुछ चीज़ें आपके लिए निकाल के आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो पहला उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को जो मुजरिम करार देते हुए जो फ़ैसला सुनाया है, पहला जो उन्होंने अपने फ़ैसले में ये जो लफ्ज़ लिखा है वो जुमला ये लिखा है कि कोरोना के हवाले से ट्रांसमिशन में मौलाना तारिक जमील साहब सियासत को लेकर आए। आपने भी वो मुकम्मल ट्रांसमिशन सुनी, हमने भी सुनी, पूरी दुनिया में ने सुनी। मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ ये जुमला कहा था
کہ عمران خان صاحب کو ایک اجڑا ہوا چمن ملا ہے، اور اس صرف جملے کی وجہ سے سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کرونا کے حوالے سے ٹرانسمیشن میں سیاست کو لے کر آئے، جو کہ ان کو نہیں لے کر آنی چاہیے تھی، اور یہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا وہ جو جملہ لکھتے ہیں اپنے اس کالم میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کیوں کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ عمران خان صاحب تنہا نیک ہیں اور ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے گناہگار ہیں، وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور تنہا جو ہے وہ عمران خان صاحب نیک ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جو تیسرا انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مولانا کی بات بالکل غلط ہے کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے۔ چمن سب سے زیادہ اجڑی ہوئی حالت میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا تھا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ملا تھا، اور یہ مولانا صاحب کا کہنا کہ عمران خان صاحب کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب آپ اسی ایک جملے پر ذرا غور کریں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وقت کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کو اسی کرپشن کی بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا تھا، پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا تھا، اور قوم سے جھوٹ بولا تھا، جس کی بنا پر ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، پھر ان پر مقدمات بنے۔ پورا ٹریک ریکارڈ ان ماضی کے سیاستدانوں کا آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے لوٹ کر لے گئے اسحاق ڈار، کس طریقے سے آصف علی زرداری نے ملک کو لوٹا، کس طریقے سے شریف خاندان نے لوٹا۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے جو تحقیقات آ رہی ہیں پاور سیکٹر کی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ابھی اداروں کی جو تحقیقات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ سلیم صافی صاحب صرف بغض عمران میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے کہ عمران خان صاحب کو جڑا ہوا چمن نہیں ملا، باقیوں کو جڑا ہوا چمن ملا تھا۔ ساتھ جو چوتھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے، جو اپنا بغض نکالنے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے اپنے غصے کو عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اصل میں عمران خان نے اس چمن کو مزید اجاڑا ہے۔ عمران خان صاحب کو جڑا ہوا چمن نہیں ملا، بلکہ عمران خان نے اس چمن کو مزید اجاڑ دیا ہے 2 سالوں میں۔ پچھلے 70 سالوں میں اگر دیکھیں تو یہ پاکستان نہیں اجڑا تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کو اجاڑ دیا ہے۔ ساتھ وہ 5واں پوائنٹ لکھتے ہیں کہ مولانا کو نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کی اتنی وکالت نہیں کرتے جتنی عمران خان کی کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل جملہ جو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے اس جملے کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی وکالت کرتے ہیں اتنی کسی اور کی وکالت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی 6واں پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ سیاسی مخالفین، میڈیا اور عدلیہ کی گردن دبوچ کر عمران خان صاحب کو اس منصب پر لایا گیا ہے، اور جس کا ذکر میڈیا تو بار بار کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 نمبر طریقے سے حکومت ملی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی ہے، لیکن مولانا صاحب میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کو عوام کے سامنے رکھیں اور اس پر بات کریں۔ اور مولانا صاحب نے ایک دن بھی کوئی ایک جملہ بھی اس حوالے سے نہیں کہا، تو یہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے سلیم صافی صاحب کی جانب سے۔ ساتھ ہی وہ 7واں پوائنٹ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں کل جو صرف سیاستدان بات نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان بھی بات کر رہا ہے، نواز شریف بھی بات کر رہا ہے، آصف علی زرداری بھی بات کر رہا ہے، سراج الحق بھی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت ناجائز حکومت ہے، یہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے، اور یہ 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں ہیں۔ لیکن مولانا صاحب میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے بات کریں۔ یہ مولانا صاحب کو سزا مل رہی ہے صرف اس جملے کی۔ اور ساتھ وہ 8واں پوائنٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ میڈیا کو جھوٹ بولنے پر عمران خان صاحب نے مجبور کیا ہے۔ یہ ہیں محترم سلیم صافی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو جھوٹ بولنے پر عمران خان صاحب نے مجبور کیا ہے، یا پھر ان لوگوں نے مجبور کیا ہے جو عمران خان کے حق میں کہتے ہیں کہ سچ لکھیں، ان کے حوالے سے عمران خان کی تعریفیں کریں، اور ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ ساتھ ہی 9واں جو پوائنٹ لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ میڈیا کے جو جتنا میڈیا کا حال ہو چکا ہے، جو باقی سیاستدانوں کا یا مخالفین کا ہو چکا ہے، اس کے لیے مولانا صاحب کبھی آواز نہیں اٹھاتے، کبھی بات نہیں کرتے، لیکن عمران خان صاحب کی وکالت کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب نے اچھا نہیں کیا۔ ان کا ایک تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، اس سے ایک جماعت جو ہے وہ متنازع بن رہی ہے، مولانا صاحب کی شخصیت متنازع ہو رہی ہے، اور مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کی تعریفیں کر کے یہ اچھا نہیں کیا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ شاید بھول گیا ہے کہ جو کچھ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوا، جو کچھ رانا
رانا ثناءاللہ کے ساتھ ظلم ہوا، میر شکیر الرحمان کے خلاف جو ظلم ہوا، ان ساری چیزوں پر مولانا صاحب اس ظلم پر کبھی بات نہیں کرتے لیکن عمران خان کی وکالت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں سلیم صافی کے کالمز کا اور اس کے بغض کا، اس کی نفرت کا، اور اس کے آپ جو ایک خود کو کہتے ہیں کہ ہم حقیقت پسند ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اندازہ یہ لگائیں کہ ان کو تکلیف سے اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب نے جو رانا ثناءاللہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 107 لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، اس کی تعریفیں کریں، اس کو کہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کے ظلم کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے۔ حنیف عباسی جس پر ایف ڈرین کا کیس بنا ہوا، جس نے اربوں روپے اس قوم کے کھائے ہے، اس کے ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے۔ جو میڈیا کا جو ڈان ہے میر شکیر الرحمان، جو آج دن تک سلیم صافی سمیت کتنے میڈیا ورکرز ہیں جن کو ابھی تک 5-5 7-7 8-8 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی اور روزانہ ان کے میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو تنخواہ نہیں دیتے، ان کے واجبات کلیئر نہیں کرتے، وہ جو ظلم کر رہے ہیں۔ میر شکیر الرحمان کا جو ظلم ہے سلیم صافی صاحب کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب سلیم صافی کے حق میں یا پھر میر شکیر الرحمان کے حق میں، رانا ثناءاللہ کے حق میں، حنیف عباسی کے حق میں، نواز شریف کے حق میں کیوں نہیں بات کرتے۔ تو اس لیے مولانا صاحب بہت ظالم انسان ہیں، بہت برے انسان ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کبھی ان ظلم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی اس ظلم کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کی وکالت کرتی ہیں۔ یہ ہے سلیم صافی صاحب کا کالم جس کا پوسٹ مارٹم ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کو اصل تکلیف کس بات کی ہے؟ اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، ان لوگوں کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے۔ اصل ان وظیفہ خوروں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں، ان کی وکالت کیوں کرتے ہیں، ان کے اچھے اقدام کی تعریف کیوں کرتے ہیں۔ اصل بات اس بات کی تکلیف ہے، اور جو بھی عمران خان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا، جو بھی اس ملک کے لیے بہتری کرے گا، جو بھی اس ملک کے مفاد میں کھڑا ہوگا، سلیم صافی کو اس کی شکل میں مولانا طارق جمیل صاحب نظر آئے گا، پھر اس کے خلاف کالمز لکھے جائیں گے، ایک مہم لانچ کی جائے گی، اور ایک ایسے نیک انسان کی کردار کشی کی جائے گی مولانا طارق جمیل صاحب کی، جس کو کچھ عرصہ پہلے تک یہ سلیم صافی صاحب بہت ایک نیک انسان سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا استاد مانتے ہیں، اور تبلیغی جماعت سے کیونکہ ان لوگوں کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے آج مولانا طارق جمیل صاحب صرف برے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی وکالت کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو کالم ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈیا کو جو اصل تکلیف ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ تکلیف نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بیان کیوں دیا ہے، اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس جا کر میر شکیر الرحمان کی رہائی کی بھی کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں وہ کہتے کہ رانا ثناءاللہ کو این آر او دے دو، کیوں نہیں وہ کہتے کہ حنیف عباسی کو این آر او دے دو، کیوں نہیں وہ کہتے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے این آر او کیوں نہیں مانگتے، زرداری صاحب کے لیے این آر او کیوں نہیں مانگتے۔ اگر وہ سب کچھ یہ مانگتے تو آج مولانا صاحب دنیا کے سب سے اچھے انسان ہوتے سلیم صافی صاحب کی نظر سے۔ بہرحال یہ ان کے کالم کا پوسٹ مارٹم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ابھی تک ان وظیفہ خوروں کی زد میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب پر یہ تنقید بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، لیکن تاحال ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی وکالت کیوں کی ہے۔ بہرحال اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔